فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا ہے، نہ اس دین میں کسی قسم کی کمی چھوڑی گئے۔ اللہ اکبر! یقینی میری اور آپ کی کامیابی اسی وجہ کہ ہم اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو جائیں، منزل من اللہ اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی کے لمحے گزارنے والے بن جائیں، اللہ کے نبی کی اطاعت میں زندگی گزارے، اسی میں میری آپ کی دنیا والوں کی رب العالمین نے کامیابیاں رکھی ہے۔ رب العالمین قرآن مجید میں مزید مقامات پہ اس کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بھی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مینا میں تھے، ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ مینا میں موجود تھے، میں نے دور سے دیکھا اللہ کے نبی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، التجاؤں میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے جب اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے دیکھا، آواز میرے کانوں میں نہیں آ رہی تھی، اللہ اکبر! میں آواز سننے کے لیے، میں جملے سننے کے لیے اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کے قریب ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے، نزل اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمع۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے، الہ العالمین میں تجھ سے دعائیں کر رہا ہوں، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ ان کو ان کی زندگیوں میں تر و تازگی عطا فرما دے۔ سمع مقالتی، جو میری حدیثوں کو سنتا ہے، میرے اقوال کو سنتا ہے، اللہ اکبر! میرے اعمال کے بارے میں، اللہ اکبر! میرے کردار کے بارے میں سماعت کرتا ہے، سمع مقالتی، جو میری حدیثوں کو سنتا ہے، اللہ ان کو تر و تازگی عطا فرما دے۔ اور صرف تر و تازگی انہیں ہی کو تو نے نہیں عطا کرنی جو میری احادیث کو صرف سنتے گئے، بلکہ فرمایا فحفظها، سننے کے بعد اپنے سینوں میں میری حدیثوں کو محفوظ کر لیتے گئے۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بس نہیں کیا بلکہ فرمایا ثم اداها كما سمع، جو باتیں انہوں نے مجھ سے سنی یا میری سنی، جن باتوں کو میں اللہ اکبر لوگوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اب وہ لوگوں میں میری حدیثوں کی تشہیر کرتے ہیں، لوگوں کو میری حدیثوں کی دعوت دیتے گئے، میرے اصولوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کہتا ہے نزل اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمع۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے اللہ اکبر بشارتیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں، ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین سے اللہ کے نبی نے تر و تازگیوں کی
کی دعائیں کی گئے. اور پھر اللہ کے نبی ایک موقع پر یہ بھی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, اے میری امت کے لوگوں, اذا مررتم بروضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا, یاد رکھو اگر تم جنت کے باغیچوں میں سے اگر تمہارا گزر ہو تم وہاں کچھ کھا لیا کرو, ان جنت کے باغیچوں میں سے کچھ پی لیا کرو. اللہ جنت تو مرنے کے بعد ملے گی. اللہ اکبر. دنیا میں اپنی زندگیوں میں جنت کے باغیچوں میں سے کون گزرے گا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے اپنی زندگیوں میں اگر جنت کے باغیچے دیکھنا چاہتے ہو اور جنت کے باغیچوں سے کھانا پینا چاہتے ہو, اللہ کے محبوب نے وضاحت فرما دی, فرمایا مجالس الابرار, تمہاری زندگیوں میں دنیا میں جنت کے باغیچے اللہ نے نیک لوگوں کی محفلوں کو قرار دیا گئے, اللہ والوں کی محفلوں کو قرار دیا گئے, جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے, پیارے پیغمبر کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارنے والے جن مجلسوں میں تمہیں ملے, اللہ کے نبی فرماتے گئے ان مجلسوں میں جاؤ, ان مجلسوں میں بیٹھو, اللہ کا ذکر ہو رہا ہو, اس ذکر میں اللہ اکبر شامل ہو جاؤ, گویا کہ تم اللہ اکبر جنت کے میوے کھا رہے ہو, جنت کا پانی پی رہے ہو. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا دنیا میں اپنی زندگی میں اگر تم جنت کے باغ و بہار چاہتے ہو, جنت کے باغیچے چاہتے ہو اور وہاں سے کھانا پینا چاہتے ہو تو ایک تو مجالس الابرار نیک لوگوں کی مجلسیں ہیں, اور دوسرے مقام پہ پیغمبر نے فرمایا مجالس العلماء. بس دنیا میں میری تیری زندگی میں اللہ اکبر, اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق نیک لوگوں کی مجلسیں جنت کے باغ و بہار ہیں, نیک لوگوں کی مجلسیں جنت کے باغیچے گئے, نیک لوگوں کی مجلسیں جنت کے محلات گئے. علماء کی محفلوں میں جاؤ گے کہ جو اللہ اکبر تمہیں قرآن سنائیں گے, علماء کی مجلسوں میں جاؤ گے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین تمہیں سنائیں گے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, اللہ کے نبی کائنات کے امام کی خدمت میں ساری زندگی انہوں نے گزار دی. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے انتظار میں رہتے تھے, اپنی بغل میں جوتیاں اللہ کے رسول کی لیتے اور اللہ کے نبی کے پیچھے چلتے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ اکبر لوٹ آنے کے آپ کی خدمت میں پیچھے چلتے رہے. کیوں تھا کس لیے تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پتہ نہیں کس موقع پر کیا مسئلہ بیان کر دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, اتنے جلیل القدر صحابی گئے, اللہ کے نبی کائنات کے امام کی خدمت میں زندگی گزار دی, مسجد نبوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں گئے, بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے گئے, تنگیوں کو برداشت کر رہے گئے, پریشانیوں کو جھیل رہے ہیں, اور اللہ کے نبی کی مسجد کو چھوڑنے کے لیے اس لیے تیار نہیں. میں اگر کھانے پینے دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر یہاں سے گیا, ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی اپنے گھر مبارک سے, اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے, کوئی حدیث بیان کرے, کوئی مسئلہ بیان کرے, کسی مسئلے کی وضاحت فرمائے, ایسا نہ ہو کہ عبداللہ, ایسا نہ ہو کہ ابو ہریرہ جو ہے اللہ کے نبی کی حدیث سننے سے محروم نہ ہو جائے. اللہ
اکبر زندگی ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی کی خدمت میں گزار دی، اللہ کے رسول سے مسئلے سننے کے لیے سننے میں گزار دیے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کائنات کے امام کے صحابی گئے، اللہ کے نبی کی اس حدیث پر کس طرح عمل کر رہے ہیں۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ثم اداها کما سمع۔ پیارے پیغمبر کا یہ صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی زبان سے جملے نکلتے گئے، یہ پیارا صحابی اللہ کے رسول کا جانثار اللہ کے نبی کی زبان بگی ترجمان سے لکھنے والے نکلنے والے جملوں کو تحریر کر لیتے گئے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے محبوب کی ہر بات کو تم لکھ لیتے ہو، نہ لکھو۔ کبھی اللہ کے رسول دین کی بات کرتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی محمد علیہ السلام دنیا کی بات کرتے ہیں۔ یہ بانٹ رہے ہیں، یہ تقسیم کر رہے ہیں، نہیں ابھی نہیں کر رہے، میں نے اتنا برداشت کیا ہے تو آپ تھوڑا سا مجھے بھی برداشت کریں، بالکل اس کو روک دیں۔ میں مختصر کروں گا، اپنی بات کو بہت جلد ختم کروں گا۔ بیٹھیں گے آپ بریانی کے بغیر تھوڑی دیر؟ آپ تمام ساتھی بیٹھے ہیں؟ بیٹھے ہیں جی، بریانی یا یہ آپ کو باکس نہ ملے بیٹھے ہیں نا؟ اس کے بغیر جانے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ دیکھ لیں، اللہ آپ کو عزتیں دے۔ اب بتائیں میں کیا کہہ رہا تھا، یا وہ ڈبے اور اس کی خوشبو میں آپ سب بھول گئے؟ وہ تو کر چکا، کچھ اور بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ بھی تھی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات کو لکھ لیتے گئے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کی ہر بات کو نہ لکھا کرو، کبھی اللہ کے محبوب دین کی بات کرتے ہیں، کبھی دنیا کی بات کرتے گئے۔ صحابی نے لکھنا چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں چلے گئے، پیارے پیغمبر کے سامنے سارا معاملہ رکھا۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں اے میرے صحابی لکھ لیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے اس ذات کی قسم کھا کے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس ذات کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، لکھ لیا کرو، تحریر کر لیا کرو، قلم بند کر لیا کرو۔ اللہ کی قسم میری زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور صداقت پر مبنی نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیشہ اللہ میری زبان پر حق کو جاری فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اللہ اکبر، ہم اہل حدیث حضرات آپ کو اطاعت کی دعوت دیتے گئے، اتباع کی دعوت دیتے ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ کیوں دعوت دیتے ہیں؟ معیار حق اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو وہ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ قد افترض علیکم الحج فحجوہ، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ حج کی ادائیگی میں لگ جاؤ۔ صحابی رسول ہے وہ، اللہ کے رسول کے اس حکم کو سن کر کہتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ حکم کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر حج کو فرض کر دیا ہے، کیا ہم ہر سال حج کیا کریں؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ وہ صحابی پھر کہتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتا دیجئے کیا ہم اپنی زندگی میں ہر سال حج کریں؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ صحابی پھر سوال کرتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہماری رہنمائی کر دیجئے۔
حکم جاری نہیں کریں گے، اللہ اکبر، ہم پر عمل واجب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی یہ تو بتا دیجئے کہ ہم ہر سال حج کریں۔ پیارے پیغمبر نے تیسری مرتبہ جب اس کی بات کو سنا تو آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابی لو قلت نعم لوجبت، اگر میں تیرے اس سوال پر نعم کہہ دیتا تو اللہ ہر سال تم پر حج کو فرض کر دیتا۔ ہم اس نبی کی دعوت دیتے ہیں، اس نبی کی طرف بلاتے ہیں کہ دنیا میں بڑے سے بڑے آئے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا وہ قول اپنے سامنے لے آئیے، اللہ کے رسول کے روضے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کائنات کے امام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا میں بڑے سے بڑے لوگ آئے ہیں، ہر بڑے کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، ہر بڑے کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ کائنات میں ایک ذات ایسی ہے، ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کی بات کو ہمیشہ لیا جائے گا، کبھی بھی ان کی بات کو چھوڑا نہیں جائے گا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی ہستی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر میں ہاں کہہ دیتا اللہ اکبر رب العالمین تم پر تمہاری زندگیوں میں ہر سال حج کو فرض کر دیتا، تم مشکلات میں گرفتار ہوتے، پریشانیوں میں گرفتار کر دیے جاتے، اللہ کو پھر کوئی تمہاری پرواہ نہیں ہوتی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے، اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے نبی کی ذات کو، ہستی کو، آپ کے اعمال اور آپ کے بہترین کردار اور رویوں کو، آپ کے بہترین سنہری سنتوں اور اصولوں کو ہمارے لیے رب العالمین نے نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ عمرے کے لیے مدینہ سے اللہ اکبر عمرے کے لیے روانہ دوا ہوئے ہیں۔ حدیبیہ مقام پر اللہ اکبر کائنات کے امام پڑاؤ ڈالتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ اے عثمان، مکہ والوں کے پاس جا کے کہو محمد علیہ السلام اور ان کے اصحاب عمرے کی نیت سے مکہ کی سرزمین پر آنا چاہتے ہیں، جاؤ دیکھو پرکھو، ان سے اجازت لو۔ اللہ اکبر۔ کچھ قوانین تھے، اللہ اکبر، کچھ اصول تھے، ان کی پاسداریاں سب دنیا والے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان جاؤ مکہ والوں سے کہو کہ ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم قتال کے لیے نہیں آ رہے، ہم جہاد کے لیے نہیں آ رہے، ہم مکے پر قبضے کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، عمرے کی نیت سے مکہ کی زمین پر سرزمین پر قدم رکھنا چاہتے ہیں۔ عثمان غنی مکہ چلے گئے، پیچھے لوگوں نے افواہیں پھیلا دی، عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام کا یہ عظیم صحابی اللہ اکبر، کائنات کے امام کو جب خبر ملی تو صحابہ اور اللہ کے رسول خود بھی پریشان ہو جاتے گئے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو جمع کر لیتے گئے، اگر ان ظالموں نے ایسا کیا تو ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرزمین پر پہنچ گئے اور جا کر کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، محبوب آنا چاہتے ہیں اور صحابہ بھی آنا چاہتے ہیں، اہل بیت بھی آنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہمیں اجازت دے دو مکہ والوں۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام کو ظالموں نے اجازت نہیں دی، کہا مکہ آنے کی اجازت نہیں، معاہدہ کیا گیا، اس معاہدے
معاہدے میں یہ تحریر کیا جا رہا ہے، اے مدینہ والوں، اے محمد علیہ السلام، ہم تمہیں اس سال عمرے کی اجازت نہیں دے رہے، آئندہ سال اگر آنا چاہو تو ہماری زمینیں اور ہمارے دروازے تمہارے لیے کھلے گئے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میں تمہاری شرط مجھ محمد کو منظور ہے، دوسری شرط وہ یہ رکھتے ہیں اگر مکہ سے کوئی مدینہ آئے گا تمہیں ہمارا فرض واپس کرنا پڑے گا۔ پیغمبر نے فرمایا تمہاری شرط یہ بھی منظور ہے، آپ کا اگر کوئی مکہ آتا ہے ہم آپ کے صحابی کو واپس نہیں کریں گے۔ محبوب فرماتے ہیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ اکبر مکہ والوں کی یہ ساری شرائط منظور کر لیتے گئے، اور بھی طویل واقعہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی اپنے خیمے کی طرف جانے کا ارادہ فرماتے ہیں، پیچھے حضرت عمر فاروق اللہ اکبر تیز تیز قدموں سے اللہ کے نبی کے پیچھے چلے گئے اور جا کر کہا اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ لسنا علی الحق یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتا دیجئے کیا آپ اور آپ کے ہم صحابہ حق پر نہیں گئے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قال بلا، اے میرے عمر کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، اللہ نے ہمیں ہی حق پر رکھا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ اکبر الیسوا علی الباطل، کیا جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے ان کی ساری شرطوں کو مانا ہے یہ باطل نہیں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہاں عمر یہ باطل ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمر کہتے اللہ کے رسول ہم حق پر ہیں، یہ ظالم باطل ہے۔ پھر آپ نے جو معاہدے پر سائن کیا ہے اللہ اکبر ذرا ہمیں سمجھا دیجئے، عمر کی عقل میں بات نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمندر کو کودے میں بند کرتے ہوئے فرمایا یا ابن الخطاب انی رسول پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کا صحابی اللہ کے رسول سے کہتا ہے اللہ کے نبی آپ نے جو معاہدہ کیا ہے مجھے بھی سمجھا دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمجھنا چاہتے ہو یہ یاد رکھو خطاب کے بیٹے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور کس طرح نبی کے صحابہ نے نبی کو اللہ کا رسول مانا، کس طرح اپنی زندگیاں گزاری۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر مکہ کی سرزمین پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ حضرت عثمان سے کہتے ہیں واپسی پر عثمان مکہ والوں نے تمہیں اذیتیں دی ہوں گی، تکلیفیں پہنچائی ہوں گی، پریشانیوں میں مبتلا کیا ہوگا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اے میرے نبی کے صحابہ اللہ اکبر مکہ والوں نے مجھے کسی قسم کی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں کیا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے پیٹا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے نپٹا۔ پھر اللہ اکبر جب یہ بات سنتے ہیں صحابہ کو کہتے ہیں جب تمہیں اللہ اکبر تمہارا اتنا انہوں نے اکرام کیا اور تمہیں عمرے کی اجازت بھی دے دی، چونکہ تم آ چکے ہو تو تمہیں اجازت دے دی جاتی ہے، تم عمرہ کر کے واپس جا سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابہ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں پھر تو تم نے عمرہ کیا ہوگا، عبادت کا چس اور مزہ لیا ہوگا، اللہ اکبر سارے لطف تم نے اللہ اکبر عمرہ کر کے اٹھائے ہوں گے۔ عثمان غنی کا جواب سن لیجئے، دعوت اہل حدیث بھی سن لیجئے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں بِسَمَا بَنَنْتُمْ بِي، اے میرے نبی کے صحابہ یہ تمہاری میرے لیے بدگمانیاں ہے، میں وہاں عمرہ کرنے نہیں گیا
تھا، میں تو اللہ کے نبی کا ایلچی بن کے گیا تھا، میں تو اللہ کے نبی کا پیغام لے کر گیا تھا، عمرہ کرنے نہیں عمرے کی اجازت لینے کے لیے نبی کے حکم پر گیا تھا۔ اور یہ سن لو، اگر یہ سارا معاملہ اور اس معاملے کی مدت 1 سال پر مشتمل ہوتی، میں مکہ میں 1 سال ہوتا اور اللہ کے نبی کائنات کے امام حدیبیہ پر 1 سال تک ٹھہرے رہتے، اللہ کی قسم سال بھی گزر جاتا میں عمرہ نہیں کرتا، میں عمرہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے نبی نے وہاں پر عمرے کے لیے نہیں بھیجا۔ عمل پر جب تک کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نہیں ہوگی، اللہ اکبر، رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا۔ یہ دعوت اہل حدیث ہے، یہ مسلک اہل حدیث ہے، یہ ایک دعوت فکر ہے جو ہمارا ہر خطیب آپ کو دیتا رہا۔ اللہ اکبر، میں اور آپ اس بات کی ضرورت ہے کہ دین کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سامنے رکھ کر میں اور آپ اپنی عملی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اسی میں میری آپ کی کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔